سلطان بایزید کو امیر تیمور نے قید کر لیا تھا اور یہ سلطان بایزید سلطنت عثمانیہ کے چوتھے حکمران تھے، لیکن سلطان بایزید قید کے دوران ہی مر جاتا ہے اور امیر تیمور اور سلطان بایزید کے درمیان ہونے والی انقرہ کے مقام پر جنگ سے ادھر اناطولیہ میں امیر تیمور سلطنت عثمانیہ کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیتا ہے، لیکن بعد میں امیر تیمور یہ علاقے ان سرداروں کو واپس کر دیتا ہے جن سے سلطان بایزید نے قبضے میں لیے تھے، اور پھر دوبارہ ان علاقوں کو ان کے حکمران خود مختار ریاست بنا لیتے ہیں۔ سلطان بایزید کے 5 بیٹے تھے اور جن میں سے ایک کو تو امیر تیمور نے سواس کے مقام پر قتل کر دیا تھا، لیکن باقی 4 بیٹوں کے درمیان پھوٹ ڈل چکی تھی، اور پھر محمد اول، سلمان، موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان تقریباً 11 برس تک جنگیں چلتی رہیں، یعنی کہ 1402 سے لے کر 1413 تک۔ اور پھر ان لڑائیوں میں عیسیٰ اور سلمان مارے گئے، اور پھر موسیٰ نے قسطنطنیہ پر محاصرہ کر لیا، لیکن اس کے برعکس قسطنطنیہ کے بادشاہ نے محمد سے مدد مانگ لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ اور بازنطینی سلطنت کے درمیان ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، تو پھر اس معاہدے کی پاسداری کے لیے محمد اول قسطنطنیہ کی مدد کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اور جبکہ دوسری طرف اس کے بھائی موسیٰ کے بہت سارے ساتھیوں نے محمد اول کی اطاعت کر لی، پھر اس وجہ سے موسیٰ کو شکست ہو جاتی ہے، اور موسیٰ کے قتل کے بعد یہ ہانہ جنگی جو پچھلے 11 برس سے چل رہی تھی 1413 میں جا کے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یوں شہزادہ محمد اول سلطنت عثمانیہ کے 5ویں سلطان قرار پاتے ہیں۔ سلطان محمد اول 1389 میں پیدا ہوئے، اور یہ سلطان بایزید کے چوتھے بیٹے تھے جو کہ اس کی بیوی دولت خاتون میں سے تھے، اور عثمانی رواج کی پیروی کرتے ہوئے 1399 میں یہ جوانی کو پہنچے تو انہیں وسطی شمالی اناطولیہ میں صوبائی گورنر کی حیثیت سے تجربہ حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور پھر اس نے سلطان بننے کے بعد اپنی طاقت کو مستحکم کیا اور ایڈرین شہر کو دوہری دارالحکومتوں میں سب سے اہم بنا دیا، اور پھر البانیہ کے کچھ حصے جنریڈ امارات اور مملوک سے آرمینی بادشاہت سلیکیا کو فتح کیا، لیکن ابھی بھی سلطان محمد کو کچھ پریشانیوں کا سامنا تھا جو کہ اس کو اپنے بھتیجے اورحان کی طرف سے تھا، اور جسے سلطان محمد نے اپنی حکمرانی کے لیے خطرہ سمجھا، جیسے اس کو اپنے محروم بھائیوں سے تھا۔ مبینہ طور پر اس میں مانوئل دوم جو کہ بازنطینی سلطنت کا شہزادہ تھا اس کی ایک سازش تھی، اور جس نے سلطان محمد کے خلاف اورحان کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سلطان کو اس سازش کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک عام بازنطینی طرز عمل کے مطابق اورحان کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اندھا کر دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ انقرہ کی جنگ اور دیگر خانہ جنگی کی وجہ سے سلطنت کی آبادی غیر مستحکم اور صدمے کا شکار ہو گئی تھی، اور پھر اسی وجہ سے سلطنت میں ایک بہت ہی طاقتور مشرتی اور مذہبی تحریک کھڑی ہوئی اور خلل پیدا کرنے لگی، اور اس تحریک کی قیادت مشہور مسلمان صوفی اور کرشمائے عالم دین شیخ بدردین کر رہے تھے، اور یہ ایک ممتاز علماء کرام تھے جو ایک یونانی والدہ اور ایک مسلمان والد سے پیدا ہوئے جو ایڈرین میں رہتے تھے، اور محمد کے بھائی موسیٰ نے شیخ بدردین کو اپنی فوج کا قاضی یا سپریم جج بنا دیا تھا۔ بدردین نے عثمانی سلطنت میں ایک مقبول مذہبی تحریک کی تشکیل کی، اور پھر اس کی وجہ سے دولت مند اور غریب کے درمیان معاشرتی اختلافات پیدا ہونے لگے، اور ساتھ ساتھ توحید کی مختلف اقسام کے درمیان رکاوٹوں کو فروغ دیا جانے لگا، اور پھر یوں دیکھتے دیکھتے یہ تحریک جو یورپی حصے سے شروع ہوئی تھی اب مغربی اناطولیہ تک پہنچ گئی تھی، اور 1416 میں شیخ بدردین نے تخت کے خلاف بغاوت کا آغاز کر دیا، لیکن 4 سال کی جدوجہد کے بعد اسے آخرکار سلطان محمد کے عظیم الشان وزیر بایزید پاشا نے گرفتار کر لیا، اور 1420 میں یونان کے شہر سیرس میں پھانسی دے دی گئی۔ سلطان محمد اول کا دور حکومت تقریباً 8 سالوں پر محیط تھا، جو عثمانی سلطنت کے بکھرے علاقوں کو جمع کرنے میں گزر گیا۔ اصل میں سلطنت عثمانیہ کو اتنا نقصان امیر تیمور نے نہیں پہنچایا تھا جتنا کہ ان بھائیوں کے مابین خانہ جنگی سے ہوا تھا، لیکن سلطان محمد نے سلطان بننے کے بعد ایشیائی کچک اور یورپی ممالک میں ہونے والی بغاوتوں کو کچلا، اور پھر اسی وجہ سے انہیں موسس ثانی کا لقب دیا گیا، اور جس کے معنی ہے دوبارہ پیدا ہونے والا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد پہلے سلطان تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ لکھوانا شروع کی، اور یہاں تک کہ امیر مکہ کی خدمات میں سالانہ ہدیہ بھیجنے کی روایت بھی انہوں نے شروع کی تھی۔ سلطان محمد اول 1421 میں وفات پا گئے، اور اس وقت ان کی تقریباً 31 سال عمر تھی۔ انہیں بھروسہ میں دفنایا گیا، ایک مسجد میں جس کو انہوں نے خود تعمیر کروایا تھا، اور مسجد میں انہوں نے سبز چمکیلی ٹائلیں لگوائی تھیں، اور اسی وجہ سے اس مسجد کو سبز مسجد کہا جاتا ہے۔ سلطان محمد اول نے بھروسہ میں ایک اور مسجد تعمیر کروائی تھی جس کو ان کے دادا مراد اول نے شروع کروایا تھا، اور جس کو بایزید کے دور میں نظر انداز کیا گیا تھا۔ سلطان محمد اول کی وفات کے بعد کون بنے ان کے جانشین، کیا ان کے بیٹوں کے درمیان بھی خانہ جنگی ہوئی تخت کے لیے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔